سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو قابل گفتگو ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں جب بندہ آگے یعنی کو چھوڑ دو تو یہ بیان کر دو. ہر پہلو زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہے کہ وہ بیان کرنے کے قابل ہے. تو بندہ چھوڑا تو دل نہیں آتا پہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو. پہلی انہوں کی فضیلت جڑی ہے وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی ہیں. اس صحابی ہونا نبی دے بعد جڑا درجہ ہے وہ صحابیت ہے. پہلا درجہ نبی دا ہے، نبی دے بعد درجہ ہے صحابیت دا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صحابیت حاصل ہے. انہوں دی صحابیت مسلمہ ہے. تو میرے آقا علیہ السلام دا ارشاد ہی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ آکو. میرے صحابہ کے بارے سے اپنی زبان بند رکھو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ایک جنازہ ہے، جنازہ کوئی بندہ مر گیا نا مدینہ پاک ہے تو جنازہ آ گیا تو لوگ آ کے سہیں تو سرکار کو یا رسول اللہ تو سہیں نماز جنازہ پڑھاؤ. فلم یصلی علیہ، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی. وہ نہیں پڑھیں گا. لوگ عرض کیتا یا رسول اللہ آج تو پہلے اس جنازے تو پہلے تک کوئی ایسا موقع نہیں ملتا جو تو جنازہ آئے تو تسا نہ پڑھایا ہوگے. اطلاع نہ ہوئے تو ایک بئی گال ہے کہ باقی اطلاع بھی ہوئے تو جنازہ آ بنے تو تسا انکار کرو. ایسا نہیں تھی ٹھاک تک یہ گال، لیکن آج تسا ان جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان جنازہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ حضرت عثمان نال بغض رکھتے. سمجھ آئیے؟ یہ حضرت عثمان نال بغض رکھتا ہے. تے جیڑا حضرت عثمان نال بغض رکھتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اون نال بغض رکھتا ہے. تے جن دے نال اللہ بغض رکھے میں ان دا جنازہ نہیں پڑھے گا. ہن سوچو اگر اہل سنت دے قانون دے مطابق دیکھو نا، اہل سنت دا جڑا قانون ہے انہوں کا ایک قانون ہے بھئی سب تو افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں فضیلت اعتبار میں. یہ اہل سنت کا جڑا عقیدہ ہے. وال حضرت فاروق اعظم ہیں، وال حضرت عثمان غنی ہیں، وال حضرت علی شیر خدا ہے. لیکن یہ فضیلت من جملہ نہیں، یہ جزئی فضیلت ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے، انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ آئی؟ تو اہل سنت کا قانون ہے. ہوں اہل سنت کے قانون کے مطابق جیڑا سیدنا عثمان غنی نال بغض رکھتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، ان کا مطلب کیا ہویا؟ ان کا مطلب ہویا جیڑا صحابہ نال بغض رکھے ان کا جنازہ نہ پڑھو. نہیں سمجھ آئی؟ گال بڑی اچھی کر گیا میں. ہاں بڑی حقیقت کا. سرکار نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، وجہ پوچھی گئی نا کیوں نہیں پڑھائی؟ تو وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان نال بغض رکھتا ہے اس واسطے میں انہاں جنازہ نہیں پڑھایا. تے جڑا عثمان نال بغض رکھے اللہ اون نال بغض رکھتا ہے. جڑا اللہ دے نال بغض رکھے میں اون نماز جنازہ نہیں پڑھیندا. ہن آپ سوچ سکتے ہو جڑا عثمان غنی نال بغض رکھے اللہ اون نال بغض رکھتا ہے، جڑا سیدنا فاروق اعظم نال بغض رکھے اللہ اون نال بغض نہیں رکھدا. جڑا سیدنا ابو بکر صدیق نال بغض رکھے اللہ اون نال بغض نہیں رکھدا. اساں اہل سنت سادہ حال کیا ہے؟ سادہ حال یہ ہے سارے اسلامی غیرت ختم ہو گئی ہے نا. کوئی ابو بکر صدیق کو گالی کٹے نہ کھڑے ہیں ان کے جنازے کیا کھڑے ہیں، ان کی شادی کیا کھڑے ہیں، ان کی دعوت ولیمہ کیا کھڑے ہیں. کوئی سیدنا فاروق اعظم کو گالی کٹے نہ کرتا ہے، گھٹ ودا کرتا ہے، نعوذ باللہ کافر کا کیا دن اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اچھا انہوں نے جنازے جی کیا کروتے ہیں، انہوں نے دعوت ولیمہ کے شادیاں جی کیا کروتے ہیں، ہر معاملات جی کیا کروتے ہیں. ساری غیرت ختم ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا عثمان نال بغض رکھے میں ان کا جنازہ نہیں پڑھتا.
امت کو کیوں جائز آ گئی ہے، کیوں آ گئی ہے، الہام آ گئی ہے امت کو کہ تساں جنازے پڑھو ایسے لوگوں دے جڑے صحابہ دے نال بغض رکھتے ہو، تساں انہاں دے جنازے پڑھو، کتوں آ گیا ہے؟ کیا فتویٰ دے دیتا ہے؟ پہلا مقام میرے آقا علیہ السلام دے نزدیک سیدنا عثمان غنی دا ہے کہ سرکار عثمان غنی، یار سیدھی جہی گال ہے، جڑا ساڈے پیو نال بغض رکھے اساں اون دے جنازے ویسوں دسو چا